اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 7ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے اور 10 پاروں کی تلاوت پوری ہوئی ہے۔ ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایمان والا، یقین والا۔ اللہ کا نام بھی مومن ہے، وہ ایمان دینے والا اور ہم ایمان لانے والے۔ ایک ہوتا ہے کافر، انکار کرنے والا۔ مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا، دل میں بھی ایمان ہوگا۔ کافر کی زبان پر کفر کا کلمہ ہوگا، دل میں بھی کفر ہوگا۔ مگر یہ جو منافق ہے، اس کی زبان پر کلمے ایمان کے ہوتے ہیں، دل میں ایمان نہیں۔ قرآن میں واضح فرما دیا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور یہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے والا درجہ اس میں ہوں گے۔ سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی ہے، 2-3 باتیں اس حوالے سے سن لیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے منافقوں سے نرمی سے بات نہیں کرنی، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی گٹر کے پانی کو بھی شربت کہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر ایک سے اچھی بات کریں۔ میں نے کب کہا کہ آپ اچھی بات نہ کریں؟ لیکن ایمان کی بات آئے گی تو پھر ہم لوگ ایمان کے حوالے سے نرمی کر سکتے نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ۔ جی رشتہ داری ہے، جی کاروبار ہے، جی ایک محلے میں رہنا ہے تو رہیں، لیکن ایمان کی بات آئے گی تو حق بات کرنی ہے، اس میں لچک ہو سکتی نہیں کہ ٹھیک ہے جی تم اپنا مان لو، ہم اپنا مان لیتے ہیں، تم بھی صحیح ہم بھی صحیح۔ نہ، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے، جو صحیح نہیں اس کو صحیح نہیں کہنا۔ اب میرا کہنا نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ منافق مر جائیں تو ان کی نماز نہیں پڑھنی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نہ ان کی نماز پڑھنی ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اونچی ہم اخلاق میں زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات زیادہ ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے تو جو اللہ کا وفادار نہیں، رسول کا وفادار نہیں، ہم اس کو دوست بنا سکتے نہیں۔ یہ آپ نے بات یاد کرنی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وفادار نہیں ہیں تو پھر ہم بخشے جا سکتے نہیں۔ اب یہ آیت نمبر 80 سورہ توبہ کی 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اگر ایمان والے ہیں تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محبوب ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے بخشش چاہو گے ہم نہیں بخشیں گے۔
حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا محبوب تمہارے گستاخ کو معاف نہیں کروں گا، 70 مرتبہ بھی کہو گے تو تمہارے گستاخ کو معاف، اونچی کہیے، کون فرما رہا ہے؟ تو جو ایمان والا ہے اس آیت کے بعد کیا منافقوں کے لیے دل میں نرمی رکھے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو ہم اچھی طرح جان لیں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی الگ مسجد بنا لی تھی، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی فرمایا، مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، مسلمانوں کو لڑوانا۔ تو وہ مسجد درار کہلائی، نقصان پہنچانے والی، اور اس کو گرانے کا حکم دیا گیا، حالانکہ اس کے لیے بھی مسجد کا ہی لفظ قرآن میں آیا۔ مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کرتے ہیں آپ۔ تو پتہ چل گیا کہ منافق کی نماز نماز نہیں ہے، اس کی اذان نہیں ہے، بھلے کلمہ پڑھے۔ حضور نے اعلان فرما دیا، مسجد کے اندر اعلان فرما دیا، جتنے منافق ہو میری مسجد سے نکل جاؤ۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ آپ سورہ توبہ جب میں نے تفسیر بیان کی تھی اس کی ایک ایک بات بتائی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے نبی کو کیا خبر کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ان کو کیا معلوم، یہ کیا جانے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور منبر پہ رونق افروز ہوئے۔ کون ہیں وہ جو میرے علم میں طعنہ دیتے ہیں، میرے بارے میں شبہ کرتے ہیں؟ سلونی، پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ ایک صحابی تھے، ان کے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ یہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، نبی کا امتحان نہیں لینا بلکہ دوسروں کو بتا دینا ہے کہ سچ کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرما دیا ابو کا حذافہ۔ انہوں نے کہا صدقتا حضور، آپ نے سچ کہا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو بتانا کہ تم میرے باپ میں شک کرتے ہو۔ ایک اور تھا، اس نے بھی پوچھ لیا، فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ ایک منافق نے سوچا میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اس نے کہا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ منافق تھا، اس نے نبی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا۔ پہلے 2 صحابہ نے صرف تصدیق کرانی تھی، اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ دیکھوں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا تو فی النار۔ نبی پاک کو اللہ نے سب علم دیا۔ کس نے دیا؟ حضور نے فرمایا نکل جاؤ میری مسجد سے۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ان کو کیا پتا؟ فرمایا نکلتے ہو یا نام لوں؟ وہ پھر بھی بیٹھے رہے۔ پھر حضور نے ایک ایک کا نام لیا، اخرج یا فلان ابن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، نکل جا۔ اب جب کسی کی اصلیت کھل جاتی ہے تو 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ توبہ کر لے اور یا پھر وہ ضد میں آ جائے۔ ان لوگوں نے بجائے توبہ کرنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، خود کو سنوارنے کے بجائے ضد پکڑ لی۔ ابن ہشام اٹھا کے دیکھیں، اگلے دن پھر مسجد میں آ گئے۔ صحابہ نے کہا تم کو نبی نے نکالا تھا، تم پھر آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کی باتیں کرنے آئے۔ انہوں نے مار کے نکالا، ان کو دھکے دے دے کے نکالا۔ تو جان لیجئے اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو اندر چھپا ہوا دشمن ہے وہ زیادہ خطرناک۔ سامنے والے کا تو آپ کو پتہ ہے جو مقابل آ رہا ہے، تو یہ اس وقت سے لے کر اب تک اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی ہے جو جن کے پاس غیروں کے لیے نرمی ہے، اپنوں کے لیے سختی ہے۔ یہ کافروں پر تو مہربان ہے، مسلمانوں کے ساتھ سخت ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے نرم ہو اور کافروں کے لیے سخت، لیکن ایسا
نہیں ہیں اور حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ۔ اب یہ لاکھ عذر کریں، ان کی حقیقت رب نے بیان فرما دی ہے۔ تو جو منافق ہے وہ ایمان والا اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اب یہاں پر اگلی بات یہ آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ کیا ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ ان کے سچے پکے مومن ہونے کی خود اللہ نے گواہی دی ہے صحابہ کرام کی، اور وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے نبی کے ساتھ کے لیے۔ تو ہم ان میں سے کسی ایک کے معاملے میں بھی کوئی ہلکا لفظ کہہ سکتے نہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا ہے۔ تیسری بات آپ کو بتانی ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ غور کیجئے گا، دیکھیے گا، یہ یہ 4 آیتوں کا ایک رکوع ہے، اور اس میں 4 ہی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ اچھی طرح جان لینا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حوالے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ ایک وقت آئے گا دنیا میں صرف اسلام ہوگا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ بندے کی حالت صبح مسلمان شام کافر، وہ آپ سنتے رہیں گے، اور جو لوگ زمانہ پائیں گے وہ دیکھیں گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ میں نے جو بات آپ کو اگلی کرنی ہے وہ یہ کہ اس سورہ توبہ میں جہاں بیان منافقوں کے بارے میں بھی ہے، وہاں پیاروں کا بیان بھی ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فارسی میں دوست کو یار کہتے ہیں۔ دوست بھی فارسی کا لفظ ہے، یار بھی۔ میرے نبی کے سارے یار سچے، مگر ان میں یار غار ایک ہی ہے، یار غار ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں گرمی میں سردی میں، ان کا بھی بیان اس میں ہوا ہے۔ اور صحابہ کے لیے میں صرف ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لا کر ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اللہ فرماتا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ان کو خوشخبری ہے ان کے رب کی طرف سے، رحمت کی، رضوان کی، جنت کی۔ یہ اللہ کن کو خوشخبری دے رہا ہے؟ صحابہ کو۔ کن کو؟ جو نبی کے صحابہ۔ تو اللہ کے نزدیک درجہ بہت بڑا، اور کوئی آج کہے کہ میرے نزدیک کوئی درجہ نہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو سارے صحابہ اللہ کے بارگاہ میں پیارے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے۔ اسی میں آیت سورہ توبہ میں وہ آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، پھر سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگرچہ تمہارے باپ ہوں اور بیٹے ہوں اور بھائی ہوں اور بیویاں ہوں اور تمہارے کنبہ خاندان ہو، تمہارا کمایا ہوا مال ہو، تمہاری تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا ڈر لگا رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکان، یہ 8 چیزیں ہو گئی: باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت اور پسندیدہ مکان۔ کتنی چیزیں؟
اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان سے پیار منع نہیں ہے، مگر اللہ کا پیار ان سے زیادہ، رسول کا پیار ان سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی حیثیت اہمیت ان سے زیادہ۔ آپ بیوی سے پیار کریں، بیٹے سے کریں، بھائی سے کریں، رشتہ داروں سے کریں، مگر جب بات اللہ اس کے رسول کی آ جائے تو پھر ان سب کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہم جان لیں، آپ کہیں گے اس میں اپنی جان کا ذکر نہیں ہے، تو اسی سورہ توبہ میں آگے بیان ہے۔ ایک مرتبہ حضور ایک جنگ میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے گردا گرد، جس کو آپ مضافات سبب کہتے ہیں، ملتے ہوئے علاقے، ان میں کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے۔ اللہ نے فرما دیا انہوں نے اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ پیارا سمجھا۔ تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ نبی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اگر نبی سب سے پیارے نہیں، نبی کا پیار اللہ ہی کا ہے، نبی کا پیار اللہ کی وجہ سے، تو اگر اللہ کا رسول سب سے زیادہ پیارا نہیں تو پھر ہم ایمان والے اونچی کہہ دیں نہیں ہیں۔ اسی میں بیان ہے کہ یہ کافر منافق چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، بھلے یہ کتنا منہ بنائیں۔ تو وہ کس کو بجھانا چاہتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ میرے نبی اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور۔ وہ جو میں نے 4 آیتوں کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ 4 آیتیں ہیں اور اس میں 4 ہی کا بیان ہے، تو اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 4 امام شریعت کے ہیں، 4 امام طریقت کے ہیں۔ شریعت کے 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ چاروں سنی ہیں، اور عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ اور طریقت کے 4 امام سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا خواجہ سہرورد اور خواجہ نقشبند، وہ بھی 4، اور یہ بھی بیان بھی 4 ہی آیتوں میں، ایک رکوع میں 4 ہی آیتیں، انہی میں 4 کا بیان آیا ہے۔ تو یہ ہمیں اشارے مل جاتے ہیں قرآن سے، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں گے تو ایمان والے ہوں گے۔ اگر ہماری وفاداری میں فرق آ گیا تو پھر کوئی خیر نہیں۔ اچھا جی، ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، آپ بھی کہیے، کوئی شبہ نہیں، اللہ کافی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں اللہ اور رسول کافی ہے تو ہم پہ فتویٰ لگ جاتا ہے، اللہ کافی ہے تم نے رسول کا نام کیوں لیا؟ تو ایسے لوگوں کو میں پوچھتا ہوں، جب اللہ کافی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پھر دوا کیوں لیتے ہو؟ پھر علاج کیوں کراتے ہو؟ پھر چور آ جائے تو پولیس کو کیوں بلاتے ہو؟ مقدمہ بن جائے تو وکیل کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اللہ اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اے حبیب
حسب یا ایھا النبی حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو ایمان لا کر آپ کا غلام بن جائے۔ وہ یہ آیت اتری حضرت عمر کے بارے میں، تو اللہ نے خود فرمایا۔ تو ہم اگر رسول کو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو یہ غلط نہیں۔ ہم جو زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں اس کے مصارف کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ انما الصدقات للفقراء، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ میں نے جب یہ آیت یہاں جمعے میں بیان کی تھی تو میں نے اس پہ 10 جمعے لگائے تھے، 10 جمعے مسلسل اس کا بیان کیا تھا، تو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس پوری تعلیمات ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ورنہ اس قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اور جو باتیں حضور نے اس کی ہمیں سمجھا دی ہم ان سے ہٹ سکتے نہیں۔ اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہے، دوست ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، تو جب اللہ فرمائے تو ہم کوئی اس پر شک کر سکتے؟ اونچی کہہ دیجئے۔ تو ولیوں کا بیان بھی ہمیں مل گیا۔ آخری بات آج کے حوالے سے صرف اتنی کرنی ہے آپ کو کہ اگر کسی شخص کو کبھی قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، انکار نہ کرے، سمجھنے کی کوشش، خود نہیں سمجھ سکتا استاد کے پاس جائے، نہیں سمجھ آئے تو آپ نے سمجھنے پہ زور دینا ہے۔ انکار آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے میں نہیں مانتا، اس طرح کے لفظ کہنے سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا، تو ایسا کبھی کہنا نہیں۔ اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہ کر دین کے پابند رہیں۔ کامیاب وہی ہیں جو نبی پاک کے غلام ہیں، انہوں نے نبی کی غلامی کی، بھلے قیامت تک ہر وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے گا بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والوں سے، تو ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔